کچھ لوگ یہ بعض اوقات سوچتے ہوں گے کہ FGRF کیوں, دعوت اسلامی کیوں؟ امداد تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے, ہم ابھی یہ بھی نہیں کہتے صرف ہمیں دیں, لیکن میں آج آپ کو ایک اسپیشلٹی بتاتا ہوں. دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, ضرورت مند تک پہنچنا اور مجھے پہنچنے کا اس ضرورت مند کی مدد کرنے کا ثواب ملنا, میں جس نیت سے کر رہا ہوں. اچھا, ضرورت مند تک کیسے پہنچیں؟ دیکھیں, FGRF کا اپنا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی 41 سال سے الحمدللہ دین متین کی ایسی شاندار خدمت کر رہی ہے, اور ہزاروں ہزار مقامات پر دعوت اسلامی کے آلریڈی ذمہ داران موجود ہیں. یعنی آپ اس کے نیٹ ورک کی مضبوطی کو یوں سمجھے کہ کم و بیش 5 لاکھ رجسٹرڈ, یعنی ہمارے پاس یوں سمجھے کہ آن پیپر جو ہے ذمہ داران کی لسٹ ہے, جس کو آپ اپنی زبان میں کارکنان کہتے ہیں. تو جس آرگنائزیشن کے, جس تنظیم کے 5 لاکھ کے قریب ذمہ داران پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہوں, گاؤں گوٹھوں علاقوں تک پھیلے ہوئے ہوں, تو اب کہیں بھی پرابلم آئے گا تو ہمیں تو سامان بھیجنا ہے, بندے نہیں بھیجنے, بندے تو پہلے ہی موجود ہیں. اب مثال دینا, آپ دیکھیں کشمور میں کچھ عرصہ پہلے ٹرین کا حادثہ ہوا, وہاں گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ گورنمنٹ کے اداروں سے پہنچنے سے پہلے دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچ گئے, کیونکہ ان کا اسی گاؤں میں رہتے تھے جہاں یہ ٹرین کا حادثہ ہوا تھا. فوراً پہنچے, کھانا کھلایا, پانی پلایا, پھر ایمبولینسز آئیں, پھر پرابلم. مری کے اندر کیا ہوا, جب خطرناک برف باری ہوئی تو وہاں ہمارا اپنا مرکز موجود ہے, ہمیں نہیں بھیجنا پڑا کسی کو. مری کے ذمہ داران فوراً پہنچے, انہوں نے امداد شروع کر دی. تو رائٹ اوے فوری طور پہ امداد کرنا دعوت اسلامی FGRF کے لیے بڑا آسان ہے, کیونکہ لوگ وہاں نارملی موجود ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو علاقے کا ہوتا ہے نا, اس کو علاقے کے پرابلمز پتا ہوتے ہیں, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی کون ضرورت مند ہے, محلے میں ہی رہتا ہے, اس کے گاؤں میں اگر 40 گھر تھے, وہ 40 گھر کی ہمیں لسٹ دے سکتا ہے. ہر نئے جانے والے کو کیسے پتا چلے گا کون ضرورت مند ہے؟ بعضوں کا ضرورت مند رہ جاتا ہے, باقیوں کو دے دیتے ہیں. ایک یہ زبردست فائدہ ہو گیا, نیٹ ورک مضبوط. دوسرا FGRF کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں کہ ہمارے علماء کرام, مفتیان کرام سے پوچھ کر, کیونکہ آپ کا چندہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں تربیت دی ہے کہ لوگ آپ کو چندہ دے رہے ہیں تو اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور خاص طور پہ زکوٰۃ کے تو اور سمجھے کہ اس کی پابندیاں ہیں نا. نگران شورا کا ایک جملہ عرض کروں, معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو گیا. جی, نگران شورا فرماتے ہیں کہ لوگ دعوت اسلامی کو آنکھیں بند کر کے چندہ دیتے ہیں, اب تو ہم نے آنکھیں کھول کے خرچ کرنا, آنکھیں کھول کے دیکھ کے خرچ کرنا. بالکل صحیح ہے. تو اب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا چندہ اگر شرعی تقاضوں کے مطابق بٹ رہا ہے, علماء کرام اور مفتیان کرام کی رہنمائی کے ساتھ تقسیم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. اور میں کمال کی بات اب جو کہنے جا رہا ہوں کہ ایک تو علماء سے پوچھ کر چندہ سے خرچ کرنا ہے, اور اگر مفتیان کرام ہی گراؤنڈ پر ہوں, مفتیان کرام ہی سیلاب زدگان کے علاقے میں پہنچ جائیں, تو پھر تو کتنی دل کو تسلی ہوتی ہے.